جامع شرفیہ کے محتمم حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ حضرت نے بتایا اپنے بیان میں کہ جامع شرفیہ میں ایک بڑی عمر والے صاحب نماز پڑھنے آتے تھے اور وہ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے اور ایک سمجھدار اور ذمہ دار شہری تھے، لیکن کبھی کبھی ان کو رونا اور ایسا ان کے اوپر حال طاری ہوتا کہ کنٹرول کرنے والے بھی کنٹرول نہ کروا پاتے اور وہ ایک دم اپنے آپ سے بے حال ہو جاتے۔ تو ایک دن ان صاحب نے حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا واقعہ سنایا کہ یہ وجہ کیا ہے، کیوں میرے اندر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ یہ انہوں نے بتایا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے کہ حضرت جب ہم ہندوستان سے چلے تھے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کامیاب ہو، آل انڈیا مسلم لیگ کامیاب ہو گئی اور مملکت پاکستان کا وجود بن گیا، تو میری جوان العمر بچیاں، میرے گھر والے، ہم سب لوگ نکلے کہ پاکستان میں جائیں گے اور ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کو پورا کریں گے، ہمیں پوری آزادی ہوگی مذہب کی۔ ہم نے سفر شروع کیا، لیکن راستے میں کبھی سکھوں نے کبھی ہندوؤں نے ایک کے بعد ایک حملے کرنے شروع کیے۔ ہمارا ایک بہت بڑا قافلہ تھا، وہ ذبح ہوتے اور بچتے بچاتے معاملہ چلتے چلتے صرف ایسا ہوا کہ وہ وقت آ گیا، ایک میں تھا اور ایک میری جوان العمر بیٹی بچی۔ ہم کہیں چھپے ہوئے تھے اور پاکستان ابھی دور تھا۔ کئی لوگوں نے یہ واقعات بیان کیے کہ جس جگہ سے وہ چلے تھے، جہاں پاکستان میں انہوں نے پہنچنا تھا، بارڈر 5 گھنٹے کا راستہ تھا، صرف جو 5 دنوں میں اور بعض کا 5 ہفتوں میں طے ہوا۔ سینکڑوں اور ہزاروں چلے تو درجنوں پہنچے یا کچھ پہنچے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان بے شمار قافلوں میں سے ایک قافلہ یہ بھی تھا۔ اس کیفیت میں میری بیٹی نے مجھے کہا، ابا جان میری ایک بات کو مان لیجئے، میری خواہش پوری کر دیجئے۔ کہتے ہیں میں نے بیٹی کو کہا، بیٹا میں اس حالت میں قسمہ پرسی میں تیری کون سی فرمائش پوری کروں، تیری کون سی خواہش ہے؟ کہنے لگے، ابا جان آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیجئے۔ ہم نے کہا، بیٹی کیا کہہ رہی ہے تو؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا؟ کہ ہاں ابا جان، بات یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی آپ نے بتایا تھا پاکستان بن گیا، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہوگی، وہاں مدینہ کی ریاست ہوگی، کسی نیک نوجوان سے بھی میری شادی ہوگی، میں دین کے مطابق پاک دامنی کی زندگی گزاروں گی۔ یہ سب سہانے خواب لے کے میں نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا، لیکن آپ کے سامنے کتنا بڑا قافلہ 2 لوگوں پر رہ گیا، باقی سارے شہید ہو گئے، ابھی تو وہ پاک سرزمین بہت دور ہے اور مجھے نہیں یقین کہ میں زندہ پہنچ سکوں گی، بس آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیجئے۔ باپ نے پوچھا، بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا، ابا جان آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ ہندو یا سکھ حملہ کرتے ہیں تو بچیوں کی عزت پہلے لوٹتے ہیں، جان بعد میں نکالتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے مجھے ذبح کر دیں گے، کم سے کم میری عزت تو بچ جائے گی، میں اللہ کے سامنے پاک دامن تو پہنچ جاؤں گی، میری عزت کو تو حرف نہیں آئے گا، اور موت تو یقینی ہو ہی رہی ہے، اتنے نہ تھے کوئی نہ بچا، اب یہ کیسے پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس کیا ہے، آپ مجھے یہ کر دیجئے۔ کہنے لگے، بیٹی اصرار کرتی رہی، میں انکار کرتا رہا، لیکن اس کی تڑپ ایسی شدید تھی، اتنا وہ کہتی رہی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مار دیا، ذبح کر دیا۔ حضرت بات یہ ہے، آج جب میں پاکستان کی گلیوں میں نکلتا ہوں اور نوجوانوں کو گناہوں کی طرف، سینما کی طرف، میوزک کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، زنا اور شراب اور موسیقی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو مجھے وہ اپنی بیٹی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کس مقصد کے لیے اس نے قربانیاں دیں اور کس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے، کیا یہی مقصد تھا، اسی لیے ہمیں قربانیاں دی تھیں؟ تو بس وہ جب خیالات آ جاتے ہیں تو پھر میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ یہ واقعہ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع شرفیہ میں سنایا تھا۔ بتائیں تو صحیح، قیامت کے دن جب ان شہداء سے ہماری ملاقات ہوگی، ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ ہوں ہمارے گریبان ہوں۔ ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے؟
پاکستان کی بقا اور لا الہ الا اللہ ترقی محمد الرسول اللہ ہے، ہم اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں، اللہ آج اس کو ترقی عطا فرما دے۔ بالکل شروع میں ایک اصول اور بتایا تھا، جتنی دینیں امتیں گزری ہیں انبیاء کے ساتھ جن کا تعلق، جب انہوں نے اللہ اور اپنے وقت کی نبی کی بات کو مانا، اللہ نے انہیں بڑھایا، اور جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور اپنے نبی کی بات سے منہ موڑا تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں تھی انہیں تباہ کرنے کے لیے، اللہ ہی نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا ناقدری کی وجہ سے۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ہمیں تباہ ہونے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں، ہم تباہ ہی تباہ ہیں۔